ہمارے استاذ گرامی حضرت علامہ مولانا غلام عبد القادر صاحب قبلہ علوی اس دارالعلوم کے پورے ذمہ دار بھی ہیں اور خانقاہ فیض الرسول کے سجادہ نشین بھی۔ حضرت شاہ یار علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو شعیب الاولیاء کے لقب سے مشہور ہیں، جو ہمارے استاذ محترم کے والد گرامی ہیں، جنہوں نے دارالعلوم کی بنیاد رکھی اور جن کے نام سے وہ خانقاہ موسوم ہے۔ خانقاہ اور حضرت شعیب الاولیاء کی شخصیت اور مدرسے کے تعلق سے صرف دو باتیں عرض کروں گا۔ حضرت شعیب الاولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ان کے پیر و مرشد نے فرمایا تھا کہ میاں نماز تو نماز ہے، جماعت تو جماعت ہے، جب تکبیر اولیٰ بھی نہ چھوٹے تو ایسی نماز خدا سے ملاتی ہے۔ پیر کے فرمان پر حضرت شعیب الاولیاء نے ایسا عمل کیا کہ ہم ماضی میں بہت دور تک تاریخ کے اوراق چھانتے چلے جاتے ہیں مگر اس کی نظیر ہمیں نظر نہیں آتی۔ یعنی 40 سال تک آپ نے پیر کے حکم پہ اس طرح عمل کیا کہ واقعتاً آپ کی تکبیر اولیٰ بھی فوت نہیں ہوئی۔ شاید آپ یہ سوچیں کہ پھر آپ نے اپنے گھر کا ایک گوشہ اور گاؤں تک اپنی زندگی کو محدود کر لیا تھا۔ ایسا کچھ نہیں۔ اسی 40 سال میں برما کا بھی سفر کیا، رنگون کا بھی سفر کیا، ہندوستان کی بھی سیاحت کی اور 2 حج بھی کی۔ حضرت شعیب الاولیاء جو ہم اپنے طالب علمی کے زبان سے شاہ صاحب ہماری زبان پہ زبان زد ہے، شاہ صاحب کی یہ اتنی بڑی کرامت ہے کہ پھر کسی اور کرامت کی کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ الاستقامت فوق الکرامہ۔ ایک دن رات میں آرام فرما تھے حضرت شاہ صاحب قبلہ، خواب دیکھا کہ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چھوٹے سے گامڑے میں شاہ صاحب کے خانقاہ میں تشریف لائے اور بخاری شریف کا درس دے رہے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب قبلہ کی آنکھ کھلی اور آپ نے اسی صبح کو دارالعلوم فیض الرسول کی بنیاد رکھی۔ مزید اس پہ میں کچھ اور نہ کہوں گا، بس اتنا ہی کافی۔ سیرت المصطفیٰ کا یہ پروگرام ہے، تھوڑی دیر کا وقت ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت اتنا طویل مضمون ہے کہ نہ کبھی ختم ہوا ہے نہ کبھی ختم ہوگا۔ حدیث قدسی پہ آپ نگاہ ڈالیں، اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے سرور کائنات کی زبان سے، کنت کنزم مخفیہ فاحببت ان اعرف۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے اس بات سے محبت ہوئی کہ میری معرفت حاصل، مجھے پہچانا جائے، تو میں نے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی معرفت سے محبت ہوئی تو اللہ نے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ یہیں سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے سرور کائنات سے ہٹ کر کے خدا کی قسم کوئی راستہ ہے ہی نہیں، کیونکہ خود ارشاد ہے کہ جب مجھے اپنے معرفت سے محبت ہوئی اور اس بات سے محبت ہوئی کہ لوگ مجھے پہچانے، تو لوگوں نے میں نے ایک ذریعہ دیا کہ اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا، اس سے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ سیرت المصطفیٰ، اسی معرفت کے وقت سے یہ مضمون شروع ہوتا ہے
قیامت ختم ہو جائے گی اور جنت میں بھی یہ سیرت المصطفیٰ کا تذکرہ چلتا ہی رہے گا، کبھی یہ سیرت المصطفیٰ کا تذکرہ ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ 5 وقت ہم نماز میں پڑھتے ہیں، بس ایک بات آج میں عرض کروں گا کہ سیرت المصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اسی کا ایک حصہ عید میلاد النبی بھی ہے کہ جس مہینے میں ہم خاص طور سے اپنے شب و روز گزار رہے ہیں۔ ربیع الاول شریف کا یہ مہینہ، 12 ربیع الاول شریف کا مہینہ خاص طور سے میلاد کا مہینہ ہے، سارے عالم میں میلاد منائی جاتی ہے، اسی سیرت المصطفیٰ کا ایک حصہ ہے۔ علامہ ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں، بہت بڑے مفسر ہے، قرآن مجید کی تفسیر لکھا ہے، اعلم ان افضل اللیالی لیلۃ المولد ثم لیلۃ القدر، دھیان سے اس بات کو سنو کہ تمام راتوں میں سب سے زیادہ افضل رات سرور کائنات کے ولادت کی رات ہے، اس کے بعد پھر کہیں شب قدر کا درجہ آتا ہے، ثم لیلۃ عرفہ، پھر شب عرفہ آتی، تفصیل ہے پھر اس کے بعد دن کے متعلق بتایا، اخیر میں ارشاد فرمایا واللیل افضل من النہار، رات دن سے افضل ہے، کیونکہ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو سرور کائنات سحر کے جس حصے میں تشریف لائے، عرفی اعتبار سے بھی اور شرعی اعتبار سے بھی وہ رات ہی کا ایک حصہ کہلاتا ہے۔ قرآن مجید میں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد کے کتنے دلائل ہیں کچھ نہیں کہا جا سکتا، بیان سے باہر۔ وہ کہ جن کے سینوں میں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہے، انہیں کسی دلیل کی کوئی ضرورت نہیں، اور جن کے سینوں سے عشق رسول کی شمع کی لو کم نہیں بجھ چکی ہے، کوئی دلیل ان کے لیے کارگر نہیں ہوگی۔ مگر اتمام حجت کے لیے قرآن مجید سے 1-2 باتیں عرض کروں گا، اور اگر پڑھا نہ ہوگا تو شاید یوسف زلیخا پڑھ کر کے لوگ جانتے ہوں گے کہ سورہ یوسف کیا چیز ہے۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی کے واقعات ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا بچپن بیان کیا گیا ہے۔ آپ نے ایک خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور 4 سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اپنے والد سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے بیان کیا تو انہوں نے کہا بھائیوں سے اپنا خواب بیان نہ کرنا۔ شدہ یہ خبر بھائیوں کو بھی ہو گئی تو بھائیوں کو حسد پیدا ہوا، وہ سمجھ گئے کہ 11 ستاروں سے مراد ہم 11 بھائی ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یوسف چھوٹا ہو کر کے ہم سے بڑا بننا چاہتا ہے۔ اسی کو شیخ سعدی نے کہا ہے، خلاف پیمبر کسے رہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، سیرت المصطفیٰ کے اس پروگرام میں آپ حضرات نے قرآن مجید کے حوالے سے وہ بیانات سنے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کہ عمر بڑی لمبی ہو گئی، آپ نے دعا کیا، جگہ جگہ دعا کیا، پروردگار عالم مجھے اولاد عطا فرما، مگر آپ کو اولاد کی دولت نہیں ملی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر بہت زیادہ ہو گئی، قرآن مجید میں بیان ہے انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، یعنی اتنا کمزور بوڑھا ہو گیا ہوں کہ اب اولاد ملنے کی امید گویا نہیں رہی، یعنی عام طور سے اس عمر میں اولاد نہیں ہوتی، مگر پروردگار عالم تو بڑا قادر ہے، تو قدرت والا ہے، تو چاہے تو اس موسم میں مجھے اولاد عطا فرمائے۔ بیت المقدس کے کونے کونے میں آپ نے دعا کیا لیکن آپ کو اولاد نہیں ملی۔ حضرت مریم علیہ
نبینا علیہ السلام جس بیت المقدس کے ایک گوشے میں عبادت کرتی تھی، داستان تو بڑی لمبی ہے اور آگے سے شروع ہوتی، مگر وقت کی قلت کی وجہ سے بہت مختصر بیان کر رہا ہوں۔ وہ حضرت زکریا علیہ السلام کی وہ پرورش میں تھی۔ جب آپ دیکھ ریکھ کے لیے ان کے محراب میں جاتے تو قرآن مجید کا ارشاد ہے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، جب جب حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے محراب میں جاتے تو وہاں پہ بے موسم کا پھل پاتے، تو حضرت زکریا کے دل میں یہ خیال ہوا اور آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ خداوند قدوس جب بے موسم کا پھل دینے پر قادر ہے تو اگرچہ میری عمر اتنی ہو گئی کہ طبعی طور پر اولاد نہیں ہوتی، مگر اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ مجھے اولاد اس عمر میں عطا فرمائے۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا نے وہیں اپنے رب سے دعا کیا اور دعا کرنے کے بعد آپ نماز پڑھنے لگے، جبریل امین حاضر ہوئے، فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، دعا کرنے کے بعد نماز پڑھنے لگے اور حضرت جبریل امین نے آ کر کے بشارت دیا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اولاد عطا فرمائے گا، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ قرآن مجید میں یہ بیان ہے۔ اور پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، قرآن مجید میں ان سب کا بیان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا بیان حضرت مریم کی ولادت سے شروع ہوتا ہے اور قرآن مجید میں وہ پورا تفصیلی بیان ہے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا بیان قرآن مجید میں ہے، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام کی بھی ولادت اور ولادت سے پہلے اس کا پورا پس منظر بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور اس سے پہلے کا پورا پس منظر بیان کیا گیا ہے، اور ان دونوں ولادت یعنی میلاد اور اس کے پس منظر کو قرآن مجید ھدی للمتقین کہہ رہا ہے۔ تو جب میلاد عیسیٰ لوگوں کی ہدایت کا سامان ہے، قرآن مجید کی گواہی ہے کہ میلاد یحییٰ لوگوں کی ہدایت کا سامان ہے، تو میلاد رسول تو سراپا ہدایت ہے اور اس سے بڑھ کر کے اور کوئی ہدایت نہیں ہو سکتی۔ تو وہ کہ جو اسے اپنی ہدایت کا سامان نہیں بناتے ہیں تو پھر قرآن مجید بھی ان کے ہدایت کا سامان نہیں ہو سکتا۔ حضرت علامہ مستغفری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس موقع سے ایک بڑی اچھی بات تحریر فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میلاد کے فائدے کے تعلق سے ہے، کہتے ہیں جب سے یہ زمین و آسمان پیدا ہوئے تو آسمان زمین کے اوپر فخر کرتا تھا اور کہتا تھا، زمین تیرے اندر خوبی کون سی موجود، پستی میں تو ہے، بلندی کے اوپر میں ہوں، تیرا رنگ بھی ایسا نہیں ہے کہ جسے اچھا کہا جائے، میرا رنگ دیکھ لے کتنا زیادہ نرالا ہے اور نیلگو رنگ ہے، ہر روشنی میرے اندر ہے، تیرے اندر تو سراپا اندھیرا اور تاریکی ہی تاریکی ہے، سورج میرے اندر، چاند کی چاندنی میرے اندر، ستارے میرے اندر جگمگا رہے ہیں، کہکشاں میرے اندر بکھری ہوئی ہے، شفق کی سرخیاں میرے اندر ہیں، تیرے اندر کون سی خوبی موجود۔ زمین کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، خاموش رہی، کوئی جواب اس نے نہیں دیا، مگر 12 ربیع الاول شریف کی شب میں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کریمہ ہوئی۔ آپ نے دنیا میں تشریف لاتے ہی سب سے پہلے اپنے رب کے دربار میں سجدہ نیاز لٹایا اور اپنی ننھی پیشانی کو زمین کے اوپر رکھ کر کے رب حبلی امتی رب حبلی امتی کی دعا کیا۔ زمین نے سرور کائنات کی خوشبو سونگھا، زمین کو محسوس ہوا، زمین نے جانا انبیاء کرام کے تاجدار آئے ہیں، باعث ایجاد کائنات آئے ہیں، تمام رسولوں کے سردار آئے ہیں۔ آج پہلی مرتبہ زمین نے اپنی زبان کھولا اور کہا، آسمان اپنی لمبی لمبی زبانوں کو سنبھال کے رکھنا، آج سے تو میرے اوپر فخر نہیں کر سکتا ہے، مانا بلندی پہ تو ہے، پستی میں میں ہوں، تسلیم ہے تیرا رنگ عمدہ ہے، مجھے منظور ہے تیرے اندر آسمان کے اور سورج کی روشنی موجود ہے، چاند کی چاندنی موجود ہے، مگر سن لے میرے اوپر وہ تشریف لائے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو سورج کو روشنی نہ ملتی، وہ نہ ہوتے تو چاند کو چاندنی نہ عطا ہوتی، تو ستاروں پہ ناز کر رہا ہے، سن
وہی تو اب تک چمک رہا ہے، وہی تو دھون جھلک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، یہ ستاروں کی روشنی اپنی روشنی نہیں ہے، غسالِ رسول ہے کہ جو چمک رہا ہے۔ زمین نے پہلی مرتبہ فخر کیا اور کہا آج سے تو میرے اوپر فخر کے لائق نہیں ہے۔ کتنا بہترین توریہ کیا ہے امام عشق و محبت نے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خم ہو گئی پشت فلکستان زمین سے، یعنی زمین نے جب تانا مارا تو آسمان کی کمر ٹیڑھی ہو گئی۔ دیکھا ٹیڑھا نظر آ رہا ہے نا، ٹیڑھا نہیں دیکھا، آسمان ٹیڑھا نہیں نظر آتا ہمیں، ادھر نیچے اس کی کمر ایسی ٹیڑھی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خم ہو گئی پشت فلکستان زمین سے، سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا۔ آسمان بلندی پہ ہے، تیرا رنگ اچھا ہے، منظور ہے، سب روشنی تیرے اندر ہے، سب کچھ ہے، مگر اگر تیرے اوپر مدینہ ہو تو وہ بھی لے آ کر کے مجھے دکھا دے۔ زمین نے پہلی مرتبہ زبان کھولا، میلاد رسول پہ فخر کیا۔ اس نقطے کو ذہن میں رکھیے گا، میلاد رسول پہ اس نے فخر کیا ہے۔ ایک حدیث آپ سماعت فرمائیں، حدیث پاک کا ایک حصہ، سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ خمسن اوتیتہن لم یعطہن احد قبلی، 5 ایسی مجھے خصوصیات دی گئیں کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو وہ خصوصیت نہیں دی گئی۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ جعلت لی الارض کلھا مسجدا و طہورا، پوری زمین میرے لیے پاک کرنے والی اور مسجد بنا دی۔ یہ کس کی خصوصیت؟ ہمارے رسول کی۔ کس کی خصوصیت؟ ہم۔ تو جب یہ ہمارے رسول کی خصوصیت ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے رسول سے پہلے زمین کے ہر حصے پہ لوگ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، یہودی جہاں چاہے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ ہمارے رسول کے لیے زمین پاک بنائی گئی، اس کا مطلب یہ کہ ہمارے رسول سے پہلے یہ زمین ناپاک تھی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ہمارے رسول کی جب یہ خصوصیت ہے تو ہمارے رسول سے پہلے یہ زمین ناپاک تھی، اور یہودی نصرانی نماز پڑھنا چاہے تو ہر جگہ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ آج بھی ان میں یہی دستور ہے کہ اگر وہ کہیں پہ نماز پڑھیں گے تو بس گرجا گھر میں، گرجا گھر کے علاوہ کہیں اور ان کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ زمین ناپاک، زمین پاک نہیں۔ میں نے جب اس حدیث پہ غور کیا تو میرے سمجھ میں آیا کہ کلمہ گو جتنے ہیں، جتنے بھی فرقے والے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو نبی آخر الزماں کی امت کہتے ہیں، اس میں ایک گروہ ایسا ہے کہ جو آج بھی زمین کو ناپاک کہہ کر کے اس بات کا عندیہ دے رہا ہے کہ ہم امت محمدی نہیں ہیں۔ شاید آپ نہیں سمجھے، ایک ایسا بھی کلمہ پڑھنے والا گروہ ہے کہ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو کربلا کی مٹی رکھتا ہے، اس کے علاوہ کہیں اس کا سجدہ نہیں ہو سکتا۔ گویا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ زمین آج بھی ناپاک ہے، اور جب یہ کہہ رہا ہے زمین آج بھی ناپاک ہے تو گویا اپنے آپ کو وہ امت محمدی سے خود خارج کیے دے رہا۔ بہرحال تو زمین ناپاک تھی، پاک نہیں تھی، زمین ناپاک تھی، ہر جگہ آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ مگر جب اس زمین نے میلاد رسول پہ فخر کیا، کس پہ فخر کیا؟ سرور کائنات کی ولادت ہوئی، ابھی تک زمین آسمان کے تانے سنتا رہا، کچھ نہیں بولا۔ آج 12 ربیع الاول شریف کو سرور کائنات کی ولادت ہوئی، میلاد رسول پہ فخر کیا اور کہا آسمان آج سے تو میرا اعلان ہے تو مجھ سے افضل نہیں ہے، کیونکہ میلاد رسول میری سرزمین پہ ہوئی ہے۔ اس میلاد رسول پہ فخر کی وجہ سے رب کائنات نے زمین کو پاک بھی بنا دیا اور پاک کرنے والی بھی بنا دیا۔ اب امت محمدی کا فرد جہاں چاہے وہاں پہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر آپ کا وضو نہیں ہے، اب تو اس علاقے میں بہت پانی ہو گیا لیکن پھر بھی بہت سے علاقے ہیں جہاں پانی نہیں ملتا ہے، تو اگر آپ کا وضو نہیں ہے اور آپ کو نماز پڑھنا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ بولیے بھائی، پانی نہیں ہے دور دور تک اور آپ کا وضو بھی نہیں، غسل بھی نہیں، تو آپ کیا کریں گے؟
تیمم کریں گے۔ مجھے تیمم کی ضرورت تھی، میں نے اپنے ساتھ والے ساتھی سے کہا بھائی بہت چادی لیے ہوئے ہو، کون اپنے منہ پہ مٹی لگائے گا، لاؤ چادی پہ تیمم کر لیں۔ تو میں نے چادی پہ تیمم کر لیا، میرا تیمم تو ہو گیا نا؟ نہیں ہوا۔ اچھا تو سونا پہ کر لوں تو نہیں ہوگا، اس سے قیمتی چیز ہیرے جواہرات پہ کر لیا جائے تو بھی نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے، اتنی قیمتی چیزیں ہیں مگر ان میں سے کسی نے میلاد رسول پہ فخر نہیں کیا تو دنیا کی نظر میں تو قیمتی ہو سکتی ہے مگر خدا کی نظر میں قیمتی نہیں ہو سکتی ہے۔ زمین نے میلاد رسول پہ فخر کیا تو رب کائنات نے ایسا قیمتی بنا دیا کہ اس کی نجاست بھی دور کر دیا، پاک بھی کر دیا اور پاک کرنے والی بھی بنا دیا۔ تو اب مجھے کہہ لینے دیجئے کہ زمین جو ناپاک تھی میلاد رسول پہ فخر کرنے کی وجہ سے پاک ہوئی، پاک کرنے والی ہو گئی۔ ہم بھی میلاد رسول پہ فخر کرنے والے ہیں اور یہ اعتقاد رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی کل میدان محشر میں رب کائنات اس میلاد رسول پہ فخر کرنے، اسے عقیدت سے منانے کی وجہ سے رب کائنات ہمیں گناہوں سے بھی پاک کر دے گا بلکہ پاک کرنے والا بھی بنا دے گا کہ انبیاء کرام ہمیں گواہی کے لیے پکڑ پکڑ کر کے لے کر کے جائیں گے۔ پروردگار عالم ان چند الفاظ کو قبول و مقبول فرمائے اور رب کائنات ہمارے سینوں میں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق کے شمع کی لو کو تیز سے تیز تر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔